ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. آج حکومت نے رد کر دیا, مسترد کر دیا, بدنیتی پر مبنی کہا ہے اپوزیشن کے ان ٹی آرز کو جو کل پیش کیا اعتزاز احسن صاحب نے. کیا کہا اس کے اندر آج حکومت نے؟ جوائے نثار صاحب کے ساتھ آج زاہد حامد صاحب بھی موجود تھے, اور میں اس سے پہلے کہ زاہد حامد صاحب کو پاس جاؤں, خیر پہلے چلے جاتے ہیں, اس کے بعد میں زاہد حامد صاحب پہ اپنا تبصرہ ضرور کروں گا. ذرا سن لیں آج کہا کیا انہوں نے. سخت مایوسی ہوئی, میں کہتا ہوں یہ ٹیواز پڑھ کے مندرجات اور جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس سے اپوزیشن کی بدنیتی صاف ظاہر ہوتی ہے. بڑے افسوس سے میں یہ کہہ رہا ہوں, کیونکہ انگریزی کا یہ فقرہ ہے کہ میلیفائٹی فلوٹنگ آن دا فیس آف دا ڈاکیومنٹ, کہ اگر آپ ایک ایک اس کا فقرہ پڑھیں اس سے یہ بدنیتی ظاہر ہوتی ہے. پہلے ریسائٹل سے ہی آپ دیکھ لیں کہ یہ ڈسکلوجرز ہیں, پیناما پیپرز ہیں, جس میں یہ آف شور بینک اکاؤنٹس, انٹرسٹ آف شور کمپنیز ہیں which they have not declared to any official authority in Pakistan, یعنی کہ فیصلہ ہی دے دیا کہ یہ تو ڈکلیئر ہی نہیں کیا. اسی طرح اگلا جو پریامبل ہے اس میں بھی یہی ہے کہ جی یہ they have been acquired through undeclared sources to evade tax. یہ بھی مطلب ساتھ ساتھ پریامبل میں ہی اپنے یہ کنکلوژنز جو انفرنسز یہ کرتے رہے. اسی طرح پہ آگے کہ جی پرائم منسٹر کی اور ممبرز آف دی فیملی کی یہ کانٹرڈکٹری اسٹیٹمنٹس وغیرہ ہیں, وہ بھی وہ اپنے فیصلے خود دیتے رہے. اور پھر سب سے جو میں سمجھتا ہوں جو بدنیتی ظاہر ہوتی ہے, انٹائرلی پرائم منسٹر کی ذات, پرائم منسٹر کی شخصیت پہ یہ ٹی او آرز فوکس کرتے ہیں. انہوں نے سٹارٹ کیا زاہد حامد صاحب نے, ان کو سخت مایوسی ہوئی, اور مجھے بڑی مایوسی ہوئی جب میں زاہد حامد صاحب کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ جمہوریت پسند لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک زمانے مشرف صاحب کے ساتھ ان کے پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھتے تھے, اور بیٹھ کر نواز شریف صاحب کی ایسی تیسی کرتے تھے, ججز کی ایسی تیسی کرتے تھے, اور آج چوہے نثار صاحب کے ساتھ بیٹھے. شومۂ قسمت ہے, بدقسمت یہ اس ملک کی کہ یہ سب کچھ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. بہت وارم ویلکم ہے اعجاز چودھری صاحب کو, عابد شیر علی صاحب کو, سلمان مجاہد بلوچ صاحب کو, اور جسٹس ریٹائر شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود, شاہد لطیف صاحب بھی جوائن کریں گے. شائق عثمانی صاحب, میں سب سے پہلے آپ کے پاس جانا چاہ رہا ہوں, یہ اس وقت دونوں دھڑوں کے درمیان ایک ڈیڈ لاک سا نظر آتا ہے. حکومت جنہوں نے ٹی او آر کو ریجیکٹ کر دیا ہے, اور اپوزیشن جو ان ٹی او آر سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. ٹی او آر کی ان کی اپوزیشن کی جو اکثریتی پارٹیز ہے. آپ کا اپنا انالیسس کیا ہے سر؟ یہاں پر چیف جسٹس مداخلت کر کے دونوں پارٹیز کو کسی ایک جگہ پہ لا سکتے ہیں, یا کوئی اور ہی تیسرا فریق مداخلت کرے گا, اور کس طرح ہوگا یہ سب کچھ, یعنی مفاہمت کس طرح ہوگی؟ جی دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ چیف جسٹس صاحب کمیشن بنائیں. ابھی تک تو یہی فیصلہ نہیں ہوا ہے, اور جو کہ اب تک ہم سنتے آئے ہیں, ان کے جو خیالات ہیں, ان کے جو ویوز ہیں, وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے کہ کوئی انویسٹیگیشن کرے. سپریم کورٹ کا کام صرف فیصلہ کرنا ہے, اور میرے خیال میں وہ انٹلیکچولی تو اس کے حق میں نہیں ہے. اب وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ تو بعد میں بات ہوگی. جہاں تک کہ ٹی او آر کی بات ہے, وہ یقیناً چونکہ گورنمنٹ نے اپوائنٹ کرنے کی کوشش کی ہے کمیشن, تو گورنمنٹ کے پاس یہ ایک پریولیج ہوتی ہے کہ وہ اپنا ہی ٹی او آر بنا کے دے دے. یہ الگ بات ہے کہ چونکہ سچویشن ایسی نازک تھی کہ اس وقت ضرورت یہ تھی کہ ایک کنسنسس بن جاتا پارلیمنٹ میں, اور اگر ایک کنسنسس کا ٹی او آر چیف جسٹس کے پاس جاتا تو چیف جسٹس یقیناً اس کو کنسیڈر کرتے. لیکن اگر یہ کانفلکٹ ہوگا اور چیف جسٹس کے پاس یہ انفارمیشن جائے گی کہ اپوزیشن نے ایک اور ٹی او آر بنایا اور گورنمنٹ ایک اور ٹی او آر بنایا, تو ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس شاید اس کنٹروورسی میں پڑھنا ہی نہیں چاہیں. اچھا, تو یہ ایک تو یہ چیز ہے. دوسری یہ کہ اگر چیف جسٹس صاحب مان جاتے ہیں کمیشن قائم کرنے کے لیے, تو چیف جسٹس کے پاس پورے حقوق ہیں کہ وہ سچویشن کو دیکھ کر کے ٹی او آر میں امینڈمنٹ کر لیں, وہ اپنی طرف سے ایڈ کر دیں یا کچھ نکال دیں. یہ بھی پاسبل ہے جسٹس صاحب. لیکن اگر چیف جسٹس بھی نہ پڑھیں اس کے اندر اور وہ سمجھیں کنٹروورشل, آپ کے خیال میں کوئی ایسی پاسبلٹی تو نہیں خدا نخواستہ کہ کوئی اور تیسرا فریق بیچ میں آ سکتا ہے؟ اوبویسلی لوگ فوج کے بارے میں بات کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ نظر آ رہی ہے, منظر عام پر ہے. وہ یہ کیونکہ جب سے ہماری فوج نے یہ بیڑا اٹھایا کہ ٹیررزم کو ختم کرے اور کرپشن کو ختم کرے, یہ انہوں نے پچھلے 1 سال سے یہ شروع کیا ہے, تو اس سے یقیناً ظاہر یہ ہوتا ہے کہ فوج اب اس موقع اس نتیجے پہ پہنچی ہے
کہ جب تک کہ اس ملک سے ٹیررزم اور کرپشن کو ختم نہ کیا جائے تو شاید ہمارا ملک یہ برقرار رہ ہی نہ سکے. تو اس لیے لگتا تو یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی کانٹروورسی ہو جاتی ہے اور کانفلکٹ ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ فوج انٹرفیئر کرے, اور یقیناً یہ تو مانی ہوئی بات ہے کہ فوج کے ٹیک اوور کرنے کا تو خیر کوئی اندیشہ نہیں ہے, لیکن جس طرح کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں پروگرامز میں کہ ہمارے پاس ایک مثال موجود ہے وحید کاکڑ فارمولا, جس میں کہ پرائم منسٹر کو ریموو کیا گیا تھا, فوج نے کیا تھا. تو وہ ایک فارمولا موجود ہے ہمارے پاس, ہو سکتا ہے کہ فوج اس فارمولے کو استعمال کرنے کی کوشش کرے. رائٹ, یہ آپ کا جی بڑا کمپریہنسو انالیسس آ گیا. آپ کہہ رہی ہیں کہ وحید کاکڑ فارمولا جو ہے وہ اپلائی ہو سکتا ہے, اس میں پرائم منسٹر کو ریزائن کرنے کو کہا گیا تھا. میں ضرور جانا چاہوں گا گورنمنٹ کے پاس, لیکن اس سے پہلے کوئکلی میں دوسرے لوگوں سے کمنٹ لے لوں. شاہد لطیف صاحب, آپ ایگری کر رہے ہیں کہ اگر ڈیڈ لاک ہو گیا, اس طرح حکومت نے ریجیکٹ کر دیا ہے ٹی او آر کو, تو یہ ڈیڈ لاک جو ہے وہ وحید کاکڑ فارمولا کی طرف خدا نخواستہ لے آ سکتا ہے, جس طرح جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں؟ جی شاہد لطیف صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو شاہد لطیف صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جسٹس شائق عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وحید کاکڑ فارمولا جو ہے وہ بھی اپلائی ہو سکتا ہے اگر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی راہ ہموار نہیں ہوتی. آپ ایگری کر رہے ہیں اس بات سے؟ دیکھیں جی, بات بڑی سمپل ہے کہ فوج کا مینلی جو کام ہے وہ تو پیس کے بارے میں ہے نا, اور اگر کہیں پیس انڈر تھریٹ آتا ہے اور سیاسی پارٹیاں آپس میں کوئی ایسے کلیش کی صورت اختیار کر جاتی ہیں, اور خاص کر جیسے ابھی یہ بات چیت کی جا رہی ہے کہ یہ معاملات جو ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت اپنی جگہ اڑی رہے اور سیاسی پارٹیاں اپنے نقطے پر قائم رہیں, تو پھر تو یہ معاملے سٹریٹس میں کیا حل ہوں گے. اور اگر ایسا ہے تو لازمی چیز ہے, پھر کلیش کی بات آپ کر رہے ہیں, پھر آپ تصادم کی بات کر رہے ہیں. کیا ان حالات میں ساری چیزوں کو افورڈ کیا جا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں نہیں افورڈ کیا جا سکتا جن حالات سے ہم دو چار ہیں. تو قدرتی بات ہے کہ جن کے ذمے پھر یہ پیس, استحکام اور جو امن کی بات ہے وہ لازمی چیز ہے کہ پھر وہ سامنے آئیں گے. اور بالکل جنرل وحید کاکڑ کا فارمولا جو ہے پھر وہ یہی تھا کہ آپ اپنے معاملات کو حل کریں, ادروائز آپ گھر جائیں. تو پھر وہ آپ کو معلوم ہے جو کچھ ہوا. آپ سمجھتے ہیں یہ بھی آپ کی بھی رائے یہی ہے جو جیسے ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب کی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے, لائکلی نظر آ رہا ہے؟ شاہد لطیف صاحب, if I'm not wrong, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل ہوگا, یہ ہوگا. اگر آپ اپنے معاملات حل نہیں کریں گے تو ہوگا. میں آپ رسپانس کیجئے گا. عابد شیر علی صاحب کی بات بزرگ. عابد شیر علی صاحب, بہت وارم ویلکم آپ کو, آپ پروگرام تشریف لائے. دو ہمارے اینالسٹ جو ہیں جن کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے, عابد بھائی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آج چوائے نثار صاحب کی پریس کانفرنس میں ریجیکٹ کر دیا گیا اپوزیشن ٹی او آر کو, معاملہ لگ رہا ہے کہ سڑکوں پر جائے گا, سڑکوں کے بعد وحید کاکڑ فارمولا آ سکتا ہے خدا نخواستہ, جس میں پرائم منسٹر کو فورس کیا جائے گا ریزائن کے لیے. آپ ایگری کر رہے ہیں؟ حالات اس طرح دیکھ رہے ہیں آپ عابد صاحب؟ شاہد صاحب, آپ میرے بھائی ہیں, معذرت کے ساتھ میری خواہش ہوگی کہ یہاں پہ بائسڈ نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی اینکر کو یہ ضرور اپنا ویو پوائنٹ دے سکتے ہیں. شاہد لطیف صاحب بیٹھے ہیں اور جو ریٹائرڈ جسٹس بیٹھے ہیں, ان کا اپنا اپنا ویو پوائنٹ ہو گیا ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پہلے بتائیں کہ میں نے آپ ہی کے ٹی وی پہ سنا, کئی بہت سے لوگ تھے, انہوں نے کہا جی کہ وہ خط لکھ دیں. پہلے تو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے ان تمام میں محترم جو اینالسٹ ہیں, میں ان سے درخواست کروں گا کہ فوج اور عدلیہ کو اپنی ڈسکشن کا حصہ نہ بنایا کریں. آپ اور میں کوئی مجاز اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم ڈائریکشن دیں, ہم اپنی رائے کو امپوز کریں کسی پولیٹیکل پارٹی پر, عدلیہ پر, یا ہماری جو پاک فوج ہے جو اس وقت ضرب عضب اور جو تمام دہشت گردی کے آپریشنز میں اس وقت اپنی انرجی کو مرکوز کیے ہوئے. میری آپ سے اور پینلسٹ سے یہی درخواست ہوگی کہ ان دو چیزوں کو نہ لائیں. عدلیہ کے پاس دیکھیں, آپ اپنا فیصلہ صادر فرما لیں وداؤٹ ایویڈنسز. آپ مجھے گلٹی بھی آپ نے کر دیا, مجھے آپ نے مجرم بھی ثابت کر دیا, اور آپ نے کس اتھارٹی, آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے کہ مجھے آپ مجرم ثابت کریں بغیر کسی سنے, نہ کسی کورٹ آف لاء میں جا رہے ہیں. ہم آپ کو کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کی ہم ان کا احترام کرتے ہیں, ان کی سربراہی میں ایک کمیشن بنتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب ان کی خواہشات کے مطابق پرائم منسٹر صاحب نے, میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی یہ تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے کہ کسی ماضی کے اندر
تو تمام جو لوگ تھے وہ ایک پرائم منسٹر خط نہ لکھنے کی وجہ سے گھر چلا گیا، انہوں نے اس وقت باتیں نہیں مانی. ہم تو اپنے آپ کو خود احتسابی کے لیے پیش کر رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو خط لکھ دیا. عابد صاحب لیکن آپ نے ریجیکٹ کر دیا نا اپوزیشن کے ٹی او آر کو، ریجیکٹ کر دیا اس کو. میرا سوال ہے، میں شاہد لطیف صاحب سے بھی سوال کر رہا ہوں، جسٹس شائق عثمانی صاحب سے بھی میرا سوال ہے پوچھیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں پھر اکاؤنٹیبلٹی ہو. جب پی ایم ایل این کی حکومت آئے تو 2.5-3 سال کے بعد الزامات وہی گھسے پسے الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں. مشرف صاحب کی حکومت رہی 10 سال، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت رہی. کیا یہ خرگوش کی نیند سو رہے تھے؟ ہماری پاکستان کی سیاہ ترین راتوں میں اکاؤنٹیبلٹی ہوئی وزیر اعظم صاحب کی اور ان کے خاندان کی. اس کے باوجود شاہد صاحب میں اس بحث میں نہیں پڑتا. مجھے بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی وزیر اعظم نے اپنے آپ کو خود احتسابی کے لیے پیش کیا؟ نواز شریف صاحب نے کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حکومت کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا دامن صاف ہے. جس نے بھی جو بات کرنی ہے، آپ کمیشن کو کنٹروورشل نہ بنائے. خدا را سپریم کورٹ کا عدلیہ کا احترام عابد بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل ٹھیک ہے. میں بالکل ٹھیک ہے، کنٹروورسی کا بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں شاہد لطیف صاحب کے پاس جاؤں گا اور شائق عثمانی صاحب، لیکن پہلے دوسرے لوگوں کو لے لوں بیچ میں. اعجاز چودھری صاحب، سر کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے، نہ فوج پہ ہمیں بات کرنی چاہیے نہ چیف جسٹس پہ، اور آپ نے اپنے ٹی او آر میں گلٹی ثابت کر دیا پہلے ہی نواز شریف صاحب کو. جی بہت شکریہ. اس لیے ریجیکٹ ہوئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی دوسرے کی نیت پہ شک کرنے سے پہلے زاہد حامد صاحب اپنے بارے میں وضاحت کرتے کہ وہ ان کی نیک نیتی کس کے ساتھ ہے. وہ جو پہلے کمانڈو تھے یا جو جنہیں وہ جمہوری وزیر اعظم سمجھتے ہیں، کبھی آج تک انہوں نے اس کی وضاحت نہیں کی. باقی رہ گیا کہ یعنی فوج کے اوپر یا عدلیہ کے اوپر بات نہیں ہو سکتی. میں تو پولیٹیکل ورکر ہوں، جو سمجھتا ہوں کہ عوام کے مفاد کے اندر ہے، اس میں فوج آتی ہو، اس میں عدلیہ آتی ہو، میں بات کر چکا ہوں، کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا. سب کو آئین کے دائرہ کار کے اندر رہ کر اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. میں بالکل تردید کرتا ہوں اور اس بات سے کہتا ہوں کسی فارمولے وغیرہ کی کوئی بات نہیں ہے. صرف سیاسی جماعتوں کو جو حکومت کے اندر ہیں اور اپوزیشن کو، ان کو معاملات کو حل کرنا ہے. دیکھیے یہ سمجھنے کی بات ہے پورے پاکستان کے لیے اور یہاں پر جو احباب تشریف رکھتے ہیں کہ یہ جو الزامات ہیں یہ کسی پارٹی نے نہیں لگائے، کسی اپوزیشن نے نہیں لگائے، کسی خبر رساں ایجنسی نے نہیں لگائے. یہ پوری دنیا کے اوپر ایک تہلکہ مچا ہے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں نا، خود یہ تو خود وہ بتا رہے ہیں کہ وہ خود گفت و شنید کا راستہ بند کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ وزیر اعظم ریکارڈ کے اوپر ہیں کہ ہم ٹی او آر آئیں گے، بات چیت کریں گے. اسحاق ڈار صاحب ریکارڈ کے اوپر ہیں. کیا یکا یک ٹی او آر آنے کے بعد وہ شجر ممنوع ہو گیا کہ آپ ان سے بات نہیں کرنا چاہتے؟ اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر ان کا رویہ حکمرانوں کا بات چیت والا نہیں ہوگا، ہٹ درمی کا ہوگا، تو پھر جو کچھ بھی ہے اونس ان کے اوپر ہوگا، ذمہ داری ان کے اوپر. سر یہ آپ کا پوائنٹ بالکل آ گیا. میرے ساتھ obviously سلمان مجاہد بلوچ صاحب بھی ہیں، ایم کی ترجمانی کر رہے ہیں. سلمان بھائی یہ بتا دیجئے کہ آج حکومت نے ٹی او آر کو ریجیکٹ کر دی ہے اپوزیشن کے. 2 سوال ہے میرے آپ سے. آپ سمجھتے ہیں کہ میرٹ پہ ریجیکٹ کیا ہے کہ واقعی ٹی او آر اتنے فضول تھے آپ لوگوں نے جو بنائے، جس میں آپ کی پارٹی کا انپٹ بھی شامل ہے، آپ بدنیتی پر مبنی تھے جیسا زاہد حامد صاحب کہہ رہے تھے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ناجائز ریجیکٹ کیا حکومت نے؟ اور اگر ناجائز ریجیکٹ کیا ہے تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ اب کیا سڑکوں تک جائے گا؟ اور جس طرح شائق عثمانی صاحب، شاہد لطیف صاحب کہہ رہے ہیں خدا نہ خواستہ کاکڑ فارمولا تک بات جا سکتی ہے. جی جناب سلمان مجاہد صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بہت شکریہ کامران شاہد صاحب. مہمانان کو، ویورز کو السلام علیکم. دیکھیں کامران شاہد صاحب، جو حکومت سے جو امید تھی وہ وہی ہوا کہ نہ اپوزیشن نے حکومت کی بات ماننی ہے ٹی او آرز کے حوالے سے، نہ حکومت نے اپوزیشن کی بات ماننی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو 2 دن میں پرائم منسٹر صاحب کے لہجے میں جو تلخی آئی ہے یا ترشی آئی ہے، کل تو کئی تجزیہ نگاروں نے یہ بھی کہا کہ پرائم منسٹر نواز شریف کو پتہ نہیں کس کا اشارہ ہوا ہے. تو کل جو انہوں نے باتیں کی تو وہ باتیں بھی اس ریئیکشن میں تھی جو لاہور کے جلسے میں ہوئی یا جو اسلام آباد کے جلسے میں ہوئی. اب معاملات آپ دیکھیں کہ معاملات جو ہے وہ قومی سیاست سے ہٹ کر ذاتیات کی طرف آ گئے. جہاں تک آپ نے کرپشن کی بات کی، پاناما لیکس کی بات کی، بالکل ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے پوری اپوزیشن کے ساتھ کہ پرائم منسٹر کو
रिज़ाइन दे देना चाहिए, वक्ती तौर पे दे दें ताकि वो किसी भी तरह से तफ्तीश के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने टीओआर रिजेक्ट कर दिए, रिजाइन तो बड़ी दूर की बात है भाई, वो कह रहे हैं आप बदनीयती पर मबनी आपके टीओआर सलमान साहब। देखें ये पूरी अपोजिशन की 9-10 जमातें सब साथ बैठी हुई थी, सारे माशाल्लाह मतलब मोजिज़िन बैठे हुए थे। अब हर अपोजिशन की जमात का एक वहाँ पे क्रेडिबल इंसान 2-3 बैठे हुए थे, लोग बैठे हुए थे जो बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, जिनका तजर्बा है। अब ये तो अगर ये मतलब अगर तसादम की तरफ मामला जा रहा है तो मैं आपको याद दिलाऊं कि अभी यहाँ पे कहा गया कि जी वो फौज को इन्वॉल्व ना करें, अदलिया को इन्वॉल्व ना करें। तो जब अदलिया बहाली तहरीक चल रही थी पीपल्स पार्टी के दौर में, याद दिलाऊं, जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बहाल नहीं किया जा रहा था तो नवाज शरीफ साहब ने एक लॉन्ग मार्च किया था, और वो जब गुजरांवाला तक पहुंचा था तो वो कियानी साहब ही थे, मतलब फौजी थी, जिसने वहां से जो है वो इशारा देके उनको बहाल करवाया और लॉन्ग मार्च को रोका, और वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे मौजूद है कि किसकी किससे बात हुई थी। तो अब फौज का किरदार तो पूरे पाकिस्तान में मुतयन हो चुका है जब से अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया था, जब से अब इससे आप इनकार नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि आप जो है कबूतर की तरह गर्दन को जमीन में डाल दे, मट्टी में डाल दे। जहां तक काकड़ फॉर्मूले की बात है, जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब माशाल्लाह बड़ा इनका रिगार्ड है, बड़ा इनका तजर्बा है, वो उनका तजर्बा की रोशनी में ये बात कह रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं देख रहा कामरान, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि फौज को शायद काकड़ फार्मूले की भी जरूरत ना पड़े, फौज शायद इसी निज़ाम से अपना काम चला ले, क्योंकि बिहाइंड द कर्टेन तो तमाम चीज़ें अगर देखा जाए तो अनऑफिशियली फौज कंट्रोल कर चुकी है, चाहे वो खारजा पॉलिसी हो, चाहे वो आपका ये तो आपने और बड़ी पैथेटिक पोजीशन पेश कर दी है। आबिद साहब जरूर इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन इससे पहले शाहिद लतीफ़ साहब और शाइक साहब के पास जाऊंगा मैं। शाहिद लतीफ़ साहब, आबिद शेर अली साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि जनाब फौज को अदलिया को ना टॉक शोज का हिस्सा बनाए ना अपने आर्गूमेंट का हिस्सा बनाए। व्हाट्स योर रिस्पॉन्स टू दिस? हम क्यों फौज को कॉन्ट्रोवर्शियल बनाएं, अदलिया को ये एनालिसिस करके कि फौज आ जाएगी या काकड़ फार्मूला आ जाएगा? शाहिद लतीफ़ साहब। नहीं, बात ये है ना कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो उनकी डिस्कशन हो रही है, इसमें कोई ये अटेम्प्ट नहीं की जा रही कि फ़ौज को या अदलिया को एक स्पेशल हिस्सा बना लिया जाए। ऐसी बात ना तो डिस्कशन कोई करना चाहता है और मैं समझता हूँ ना ही इसकी आम हालात में ज़रूरत है। जब हालात मुल्क के ऐसी डगर पर चल पड़ेंगे, यानी एक बात जो है पार्लियामेंट किसको रिप्रेजेंट करती है? पार्लियामेंट में जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, क्या वो अवाम की आवाज़ नहीं है? और अगर वो बोलते हैं और उनकी बात नहीं सुनी जाती, जो कि नज़र आ रहा है, कहा जा रहा है कि जनाब ये तो किसी बैड इंटेंशंस के ऊपर सारी बात हो रही है, यानी अगर 9 पार्टियां इकट्ठे मिलकर बैठ गईं, उनको भी तो वोट मिले तो वो वहाँ पहुँची ना। वोट सिर्फ एक जमात को तो नहीं मिले थे कि वही अवाम की आवाज़ है, दूसरी पार्टीज़ भी अवाम की आवाज़ हैं। और वो अगर बात कर रहे हैं TORs के बारे में, ये तो इस चीज़ को हम स्किप कर जाते हैं कि जी TORs बना के दे दिए गए अदलिया को, चीफ जस्टिस साहब को और सुप्रीम कोर्ट को। ये हम भूल जाते हैं कि TORs बनाना क्या उनका काम है जिन पर इल्ज़ाम हो? चलें, हुकूमत है, कह दिया जाता है कि हुकूमत को TORs बनाने में कोई मज़ायका नहीं है। क्या TORs वो वन साइडेड होने चाहिए थे? तो शायद साहब तो आज तो रिजेक्ट हो गए ना, आज तो रिजेक्ट हो गए। इसमें व्हाट यू फोरसी नाउ, अब तो रिजेक्ट हो गए ना। अब जब रिजेक्ट भी हो गए तो साफ नजर आ रहा है कि अब आप तसादुम की तरफ जा रहे हैं ना, अब आप कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं। जब इन चीजों की आप बात करेंगे तो क्या आप आबिद शेर अली साहब, आप तसादुम की तरफ जा रहे हैं, हमारे पैनलिस्ट साथ भी यही कह रहे हैं, आम जो हैं वो अफेक्ट होंगे। और सर जब तसादुम के लिए जाएंगे तो फिर वो कह रहे हैं कि फौज आएगी बीच में। जी मैं पहले शायद भाई, मैं तो सलमान मुजाहिद साहब पता नहीं इस पे हाइपर हो जाएं, अगर तो इन पे इल्जामात की बारी करते हैं और रिजाइन करने की बात करते हैं तो फिर इनकी दिमाग को बशमूल इसमें इनको फांसी दे। सुन ले जिस तरह फिर संगीन इल्जामात आप पर, आपकी लीडरशिप पे, आपको तो फिर फांसी दे देनी चाहिए, सरेआम फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि आप पर इंडियन एजेंट होने का इल्ज़ाम है, आप पर बत्ताखोरी और टारगेट की। मैंने आपको वैसे ही बता रहा हूं कि अगर इल्जामात पे जाएं, अगर आप ये करें तो फिर आप बशमूल आपको तो सबको फांसी दे देनी चाहिए और लटका देना चौराहे पे, क्योंकि आप पर इंडियन एजेंट होने का इल्जाम है, आप पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है, साबित हुए। मैं अब हंसना नहीं है, जरा ये इल्जामात की बात करें। इजाज चौधरी साहब ने कर्जे माफ कराए, इन्होंने नैब से डायलॉग किए, इन पर मामला है, फिर ये भी चोर हो गए। नहीं, मैं इनकी बातें सुना हूं। ये क्या बात इजाज चौधरी साहब, मैं तो वही गल्ला करता ना कि डॉक्यूमेंट से मौजूद है, मैं पन्नों से कह रहा हूं। साहब कंप्लीट करने यानी
یہ سارا کچھ یار یہ بات تمہارے اوپر ہے. وہ بات سنا وہ جی جی عابد صاحب وہ کمپلیٹ کر لیں. جی بھائی میں نے تو نہیں بولا یار آپ لوگوں کو پھانسیاں دے رہے ہیں تو لوگ بولیں بھی نا. میں تو ان کی بات سنتا رہا. اب یہ سن لیں ماڈل ٹاؤن میں اب اجاز ماڈل چودھری ٹاؤن کے صاحب سامنے میں حوصلہ 18 لوگ یہی تو مسئلہ میرا تو بڑا پھانسی حوصلہ کس کو لگنی ہے. چاہیے؟ سنیں سارا ملک لوٹ کے یار آپ آپ صاحب کی بات سن لیں. مہربانی کر اور کے بات دوسروں کو سن کہہ لیں رہے ہیں. پھر ہم اس طرح جسٹس صاحب بات کو کریں گے. ٹائم دوں گا میں ویسے بات کر رہا ہوں. قرضے آپ نے, میں نے نہیں کہہ رہا نیب کے ڈاکیومنٹس کہہ رہے, میں نے کوئی الزام نہیں لگایا. میں نے سلمان مجاہد صاحب اور ان کی پارٹی پر, یہ دنیا کہہ رہی ہے, یہ آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ انڈین ایجنٹ ہیں, تو پھر آپ کو تو سرعام پھانسیاں دینی چاہیے. میں آپ کے الزامات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ماڈل ٹاؤن میں آپ نے 18 لوگوں کو سرعام مار دیا. اپوزیشن جی آئی ٹی تو آپ کو نومینیٹ کر رہی ہے, تو پھانسی تو آپ کو نہیں چاہیے, آپ کے لیڈروں کو نہیں چاہیے. بات دیکھیں شاید صاحب یہ ان میں حوصلہ نہیں ہے. یار عابد بھائی عجیب بات کر رہے ہیں یار. آپ پھانسیاں دے رہے ہیں ان کو, آپ کہہ رہے ہیں حوصلہ نہیں ہے. آپ پھانسیاں دے رہے ہیں سر. شائخ عثمانی صاحب کا احترام کر لیں. اچھا میری مجھے بات کرنے کا موقع ہے جی. چلے اب پھانسی کے علاوہ بتائیں آگے. لوگوں کو میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں. 1 2 3 4 بات ہو رہی ہے پاناما لیکس. مجھے بھی ڈال دیا میں تو آپ کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں. اگر آپ کٹر بیچ میں کریں گے تو پھر شاہد صاحب سلمان بھائی ایک منٹ ٹھہر جائے. ٹھیک عابد بھائی کمپلیٹ کر لیں. آپ لوگوں کو رسپونڈ کرنا ہے. آپ کمپلیٹ کر لیں. پھانسی آپ نے دے دی ایم کیو کو. میں نے چاروں لوگوں کو کر لیں یار, کمپلیٹ کرنے دیں. سلمان بھائی آپ آتا ہوں میں. جی پھانسی ہوگی اس کے بعد. بات یہ ہے, یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ شاہد صاحب ہم نے جو ٹی او آر دیے, مجھے آواز بند ہو گئی. آپ نہیں آپ کی آواز آ رہی ہے بھائی, آپ کی آواز آ رہی ہے. اس میں ہم نے اس کو انلارج کیا ہے کہ شاہد لطیف صاحب اپنا تجزیہ دے دیں. ماشاءاللہ کرپشن کے خلاف بولتے رہتے ہیں. کیا آپ لوگوں ان کو نہیں پکڑنا چاہیں گے جو ٹیکس چور کرتے ہیں, جنہوں نے لون معاف کرائے, جنہوں نے پاکستان کا پیسہ لوٹا, جنہوں نے تمام معاملات, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے نا, ہر 5 7 10 سال کے بعد آپ پی ایم ایل این پہ وہی رونا دھونا, وہی چیزیں, وہی گھسے پیسے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ لیٹ دا سپریم کورٹ ڈیسائیڈ دینا چاہوں گا. آپ اور میں, میری اتھارٹی نہیں, ہمارا بے حد احترام ہے چیف جسٹس پاکستان کے لیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ان کو خط لکھ دیا. عابد بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میرے کومنٹ لینا شاہد لطیف صاحب کو کوئکلی جانا بریک پہ. میں یہ بات سن لیں. جی میری ایک بات, اسحاق ڈار صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنی ہے. سر بن گئی, بالکل ٹھیک ہے. دروازے کھلے, بات دروازے کھلے. شاہد لطیف صاحب بریک لینی ہے, پھر میں شاہد عثمانی صاحب کو انگیج کرنا ہے. جی بتائیے کیا کہہ رہے ہیں آپ لطیف صاحب. میں نے بھی کہنا جی ضرور آؤں. میرا ایک چھوٹا سا کامنٹ ہے. انہوں نے کہا نا کہ شاہد لطیف صاحب سے پوچھ لیں. میرا بڑا سمپل سا کامنٹ ہے کہ ان کی حکومت پی ایم ایل این کی آئے ہوئے 3 سال ہو گئے نا. جی تو کیا ان کے پاس وہ سارے فولڈرز اور ساری اطلاع نہیں تھی کہ کون کون لون ڈیفالٹرز ہیں, کس نے قرضے معاف کرائے. ضرور اس پہ بات کریں گے. آج کا دن کیوں, جب پناما لیکس آئی ہیں تو پھر خیال آیا ہے. آپ پہلے دن سے واپس آؤں گا. ہم کہتے جی بالکل آپ کی نیت نیک ہے. مشرف کے دور میں بھی یہی چیزیں تھی جناب شاہد لطیف صاحب. بریک کے لیے جانا ہم نے 1 منٹ, لیکن 1 منٹ بات سن لیجئے. قرضے معافی کا اجاز چودھری صاحب جواب دیں گے, سلمان مجاہد بلوچ صاحب پھانسیوں کا جواب دیں گے, اور شاہد عثمانی صاحب سے میں ضرور پوچھوں گا کہ موجودہ حالات کے اندر جو بحث چل رہی ہے, ہم کیوں بلا وجہ اس میں فوج اور عدلیہ کو گھسیٹ رہے ہیں. وہ از دا بیسٹ پرسن ٹو آنسر دس. بریک کے بعد جیسے ریٹائر شاہد عثمانی صاحب, ایک تو رسپونڈ کر دیجئے کہ ہم کاکڑ فارمولا کیوں ڈسکس کر رہے ہیں میڈیا کے اوپر. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہوا یا یہ ویسے آپ کا اندیشہ ہے؟ کیا آپ نے کیوں کہا یہ؟ دیکھیے میں اس وجہ سے میں نے کہا تھا, چونکہ اگر آپ وہ زمانہ یاد کریں جب وحید کاکڑ فارمولا استعمال ہوا تھا, اس زمانے میں یہ ہوا تھا کہ پریزیڈنٹ ایک انسٹیٹیوشن تھے اور پرائم منسٹر ایک انسٹیٹیوشن تھا. دونوں انسٹیٹیوشنز میں لڑائی ہو گئی. تو اس وقت کوئی اور سلوشن نہیں تھا بجائے اس کے کہ ایک تیسری قوت جو ہے وہ اس پرابلم کو سالو کرے. دیکھیے جمہوریت جو ہے نا, وہ صرف انسٹیٹیوشنز اگر کام کریں, سارے انسٹیٹیوشنز اپنی اپنی جگہ پر, تو جمہوریت برقرار رہتی ہے. اگر انسٹیٹیوشنز کام نہیں کرتے تو پھر کوئی ایسی طاقت جو کہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے وہ اس خلا کو پر کر دیتا ہے. سر موجودہ فوجی قیادت کو کیا فرق پڑتا ہے اگر یہ پاناما لیک میں کوئی بنتا ہے ٹریبیونل کے نہیں بنتا؟ جسٹس صاحب, موجودہ فوجی قیادت کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر یہ اس پہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان اس میں ٹسل رہتی ہے؟ دیکھیے اس میں پرابلم یہ تھا کہ جو انسٹیٹیوشنز ہمارے پاس موجود تھے انویسٹیگیشن کرنے کے اس قسم کی چیزوں کے, وہ استعمال نہیں ہوئے. مثلا نیب ہمارے پاس ایک انسٹیٹیوشن ہے. جس دن یہ پاناما لیکس ہوئے تھے, اگر اس کے دوسرے دن نیب ان سب لوگوں کو نوٹس بھیج دیتا
اور ان کو بلا لیتا اور انکوائری شروع کر دیتا ٹھیک ہے. تو یہ کبھی جو بعد میں چیزیں ہوئی ہیں. سر میرا سوال آپ سے کچھ اور ہے جسٹس صاحب, اگر آپ کائنڈلی میرا سوال سن لیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فوجی قیادت کو کیا فرق پڑتا ہے اس بات سے کہ اپوزیشن کی بات حکومت مانتی ہے یا نہیں مانتی پیناما لیکس کے اوپر؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے. وہ دیکھیے جو پہلے بھی ڈسکشن ہو چکی ہے کہ اگر یہ ٹسل رہتی ہے آپس میں دونوں اپوزیشن اور گورنمنٹ میں, اور ایک ڈیڈ لاک کی سچویشن ہو جاتی ہے, تو یقیناً ہنگامے شروع ہو جائیں گے, دھرنے شروع ہو جائیں گے, ملک ڈسٹرب ہو جائے گا. اور اس سے جو ہمارے جو فوج جو آج کل کافی انوالوڈ ہے ہر ایک چیزوں میں, وہ اس چیز کو پسند نہیں کرے گی. رائٹ, آپ کو یہ لگتا ہے پسند نہیں کرے گی تو سلوشن ڈھونڈے گی. رائٹ, سلوشن یہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ ٹیک اوور کر دیتی تھی فوج ایسے موقع پر, لیکن اب وہ ٹیک اوور شاید نہیں کرے گی. اب صرف وہی ایک وحید کاکڑ فارمولہ ہے جو کہ شاید وہ استعمال کرے. سر لیکن نواز شریف صاحب کو مشکل ہی ریزائن کرنا, اور 99 میں بھی نہیں کیا تھا, یہ الگ بحث ہے. کسے کہہ رہے ہیں آپ؟ جی مجاہد بلوچ صاحب. شاہد صاحب میں سر آ رہا ہوں, لیکن پہلے جاج چودھری صاحب پہ جو سوال کیا گیا. جی ہاں سر قرضے معاف کرائیں, آپ نے آپ پہ الزام لگایا. پہلی بات تو یہ کہ ایک دفعہ کوئی سال 1.5 سال کی پہلے بات ہے, عابد شیر علی نے کہا کہ جی آپ کا نام نیب کے اندر کیس چل رہا ہے, اس کے بعد یہ بھاگ گیا تھا, دوبارہ نہیں آیا. آج اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے قرضے معاف کرائے ہیں. بھاگنا نہیں ہے, بھاگنے نہیں دوں گا. چوراں نو لگتا ہے سارا پنڈ ہی چوراں دا ہے. میں یہ کہتا ہوں قرضے معاف کرائے ہیں شریف فیملی نے. میں یہ کہتا ہوں کہ شریف فیملی کا نام نیب کے اندر موجود ہے, اسحاق ڈار کا نام نیب کے اندر موجود ہے. یہ آپس میں دیکھیں نا, بات کرنے دو نا, آپ بیچ میں مت بولو, آپ بیچ میں مت بولو, بیچ میں مت بولو, بیچ میں مت بولو. پہلے بھاگ گئے تھے, آج بھی تم بھاگ جاؤ گے. ثابت کرو, اگر تم حکومت میں ہو, تم حکومت میں ہو, تم حکومت میں ہو, بھاگنے میں نہیں دوں گا. کا وقت آ چکا ہے, یہ ثابت کرو گے. اب تم ثابت, وقت تو آپ کا آ چکا ہے, بھاگنے دینا ہے, میں آپ کا آ چکا ہے. اچھا جی, اور 1.5 سال پہلے کا کہا وہ تم نے ثابت کیا. چلو سلمان صاحب کے پاس جاؤں گا میں. سلمان مجاہد بلوچ صاحب. سلمان, اچھا عابد بھائی ایک منٹ آپ کے پاس میں آتا ہوں, لیکن سلمان مجاہد بلوچ صاحب. جی بلوچ صاحب, بلوچ صاحب یور ٹیک. کامران شاہی صاحب دیکھیں, جی ابھی جو عابد شیر علی بھائی نے جو کہا, عابد شیر علی صاحب نے جو کہا کہ جی آپ کے اوپر جو الزامات ہیں اس پہ پھانسی ہو جانی چاہیے, تو میں اس پہ اتنا کہوں گا کہ جو ماڈل ٹاؤن کا جو سانحہ ہوا تھا اس میں تو ایف آئی آر درج ہے, نامینیٹڈ ہے, اور اس میں آپ کا بھی نام ہے اور آپ کے لیڈران کا بھی نام ہے. جی آئی ٹی نے بھی اس کو ثابت کیا ہے, تو کیس چلائیں تو پھانسی تو آپ کو ہو جائے گی. اور یہ جو پاناما لیکس کا ایشو ہے, پاناما لیکس کو جماعت اسلامی, پی ٹی آئی, ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی نہیں لائی, پی ٹی آئی نہیں لائی, یہ جو انٹرنیشنل ایجنسی لائی, آپ اس کو چیلنج کریں. ہم تو صرف یہ مطالبہ کر رہے ہیں. لیکن بلوچ صاحب, میں آپ کو وہ پیر پگارا مرحوم کا وہ کول یاد دلاؤں اپنا کامران شاہی صاحب. پیر پگارا مرحوم نے یہ کول کہا تھا کہ جب نواز شریف اقتدار میں ہوتا ہے تو گردن پکڑتا ہے, اور جب حزب اختلاف میں ہوتا ہے تو ٹھوڑی کو ہاتھ لگاتا ہے. میں اس سے آگے بڑھ جاتا ہوں, اور یہ کنفیشن آئی تھی, ہم پہ تو الزامات ہیں نا, حسین نواز صاحب نے یہ کنفیشن کی تھی, الحمدللہ یہ آف شور کمپنی ہماری ہے, الحمدللہ یہ آف شور کمپنی ہماری ہے. تو اب تو یہ تمام الزامات ثابت ہو چکے, اس کا آپ کیا کیجیے گا اور کہاں لے کے لے جائیے گا. اور آج میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک انکشاف کرنے جا رہا ہوں, میں انکشاف کرنے جا رہا ہوں. کامران شاہد صاحب سن لیجیے, اس کا جواب لے لیجیے گا. یہاں کراچی کے برابر میں ایک ہب ہے, ہب کو پاور جنریشن پلانٹ لگا تھا نواز شریف صاحب کے دور میں, اس طرح بے نظیر کے دور میں بھی لگے تھے. اور جو ہب کو پاور جنریشن پلانٹ ہے یہ لگایا تھا علی رضا ہے, سعودی شہری علی رضا. ان سے نواز شریف صاحب نے کیک بیکس میں اور کمیشن میں اس کے اوپر مے فیئر کے فلیٹس خریدے تھے. میں یہ بہت اوتھینٹیکلی کہہ رہا ہوں, آپ چاہیں تو جس ادارے سے بھی عابد صاحب رسپونڈ کریں گے اس کو, بھائی سعودی شہری علی رضا. اب سن لیے, اب آگے سن لیے, آگے سن لیے. اس کے بعد جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی, سنیے کامران شاہد صاحب سنیے, اس کے بعد سن تو لیں, کامران شاہد صاحب سن تو لیں, کامران شاہد صاحب سن تو لیں, کامران شاہد صاحب سن لیجئے, جی بولیں, سن لیجئے. آپ سے تو تمام باتوں کی ہمیں توقع ہے, آپ تو ہر وہ بات کر سکتے ہیں جس کی توقع ہے. آپ کو کسی کا کوئی احترام نہیں ہے, کوئی لحاظ نہیں ہے. ہم پولیٹیکل ورکر ہیں, پولیٹیکل بات کریں گے, اخلاقیات کے دائرے میں بات کریں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو زرداری صاحب نے بھی اس علی رضا کو بلایا. اس نے کہا جی میرا کیا حصہ ہے, تو اس نے کہا جی میں تو فلیٹ دے چکا ہوں. زرداری صاحب نے کہا فلیٹ نہیں مانگ رہا, میں تو پارٹنرشپ مانگ رہا ہوں, پارٹنرشپ مانگ رہا ہوں. ٹھیک ہے, سلمان صاحب پوائنٹ آ گیا آپ کا. عابد بھائی رسپونڈ کر دیں. 35 نمبر لوگ ہو, کون سے نمبر؟ یہ کامران شاہد پرویز مشرف کے ساتھ رہے ہیں تو یہ لے لیتے نا ہمارے سے اتصاب. انہوں نے پرویز مشرف کے ساتھ حکومت کی, انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت کی. یہ کون سا نمبر ہے؟ میری بات اب سن لو, صبر سے سنو.
یہ تمام افراد اس وقت پرویز مشرف کے ساتھ حکومت میں تھے. آپ کے لوگ تو بھاگ گئے ملک سے. ہم نے احتساب کے لیے اٹک قلعے, ہمارے لیڈرشپ نے اٹک قلعہ کاٹا. اور یار سن لے بات, الحمدللہ پرویز مشرف کے ساتھ تھے. تمہارے لیڈر کی طرح نہیں ہے حرام کھا کھا کے اب چلا بھی نہیں جاتا اللہ کے فضل و کرم سے. میری بات سنو, اگر آپ اٹیک کریں گے میرے پاس بہت تمہارا لیڈر تو بھاگ گیا تھا. تمہارے لیڈر کی تو کرپشن کی کہانیاں سامنے آ گئی. آبی شیر علی, تمہاری کرپشن کی کہانیاں سامنے ہیں. نہیں چاہتے کہ کمیشن تمہاری کرپشن کی کہانیاں سامنے ہیں. نہیں چاہتے کہ پاکستان میں رانا ثناء اللہ نے کیا کہا تھا آپ کے بارے میں؟ سن لے بات یار. عابد صاحب کی بات سن لیں یار. یار آبی شیر علی تو ہمت ہے بات حقائق پہ بات کرو نا. آپ لیڈرشپ پہ کیوں چلے جاتے ہو؟ آپ لیڈرشپ پہ کیوں چلے جاتے ہو؟ حقائق پہ بات کرو نا یار. عابد صاحب کی بات سن لیں. پاناما کا جواب دو. آپ امام کعبہ کی بات کرتے ہو, آپ کس کی بات کرتے ہو؟ آپ امام کعبہ کی بات کرتے ہو. پھر آپ کے جب آپ بات کرتے ہو تو میری بھی بات سنیں. کامران ان کو بلایا ہے تو پھر مجھے بھی بولنے کا موقع. سر آپ بولیں سن رہے ہیں. آپ مجھے بتا دیں کہ پیناما پیپر میں کہاں میاں محمد نواز شریف کا نام ہے. مجھے یہ ثابت کریں کہ کہاں ان کی. دیکھیں جو چیزیں جب اب کمیشن بنے گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. اچھا عابد بھائی یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا. یہی تو کہہ رہے ہیں جب اس کا نام نہیں ہے تو کیوں سامنے نہیں آتا لوگوں کے. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا عابد بھائی. میں آپ سے چھپ کیوں رہا ہے؟ آپ کون ہے؟ میں آپ کو چھپ کیوں رہا ہے؟ نواز شریف کیوں چھپ رہا ہے؟ بھتہ خور ہو تم. جماعت اسلامی نے تمہیں دھکے مار کے نکالا. بدنام ترین آدمی ہو. اب داڑھی رکھ لی ہے, شرم آنی چاہیے کہ جھوٹ بولنے میں تم نے پی ایچ ڈی کی ہے, چوری کا مال کھاتے ہو. تم ڈاکو ہو, ڈاکو ہو. تمہارا شاہ محمود قریشی جس نے گلے توڑے مزاروں کے پیسے کھانے کے لیے, آپ بات بتائیں. اور سلیقہ نہیں ہے تم جیسے ٹھگوں سے بات کرنے کا یہی سلیقہ ہے. میری بات سنیں. ٹھگوں کے باپ ہو. تمہارے بارے میں نے فیصل آباد میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا, یاد ہے تمہیں وہ فکرہ؟ تمہارے جیسوں کی آج تک تم اس پہ بول نہیں سکے. تمہارا جواب دینے کی جرت نہیں پیدا ہوئی. ایک ہی فکرہ کیا کیا تھا فیصل آباد جلسے میں؟ جی کمیشن بننا نہیں چاہتے. یہ لوگ نہیں چاہتے کہ کمیشن تم لوگ نہیں بنانا چاہتے. جس نے چوری کی ہے. بریک لیں گے جی ایک. شاہد لطیف صاحب بس آخری پروگرام کے حصے میں ہوئی جو ہم ڈیبیٹ دیکھ رہے ہیں, جیسا گرما گرمی چینلز پہ دیکھ رہے ہیں, شوز میں گورنمنٹ اپوزیشن کے درمیان, آپ سڑکوں پہ ہوتا کیا دیکھ رہے ہیں, ریئلٹی میں کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں شاہد لطیف صاحب؟ دیکھیں اگر یہی معاملہ رہا جو کنفرنٹیشن اس وقت چل رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ تصادم کی طرف جائے گا. اپوزیشن پارٹیز کی طرف سے باقاعدہ یہ کہا جا چکا ہے کہ اگر حکومت ان کے مطالبات کو نہیں دیکھے گی اور پارلیمنٹ میں ان کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے پھر سارا معاملہ آگے نہیں لے جایا جائے گا تو وہ سڑکوں پہ آئیں گے, اور جب سڑکوں پہ آئیں گے پھر حالات خراب ہوں گے. اور یہ نہیں کیا جا سکتا کہ عوام جو ہے اس سارے معاملے میں سفر کرے. آپ میرے ساتھ رہیے, ابھی آگے جانا ہے. سلام مجاہد بلوچ صاحب, آپ نے بہت بڑا الزام لگا دیا نواز شریف صاحب پہ, اور آپ کو عابد شیر علی صاحب اور ان کی پارٹی سو بھی کر سکتی ہے. آپ نے یہ کہا ہے کہ کک بیک لیا ہے مبینہ طور پہ پرائم منسٹر نے علی رضا نامی سعودی شہری سے میفر فلیٹس کے ضمن میں. میفر فلیٹ آپ کے نزدیک کچھ کا پروف ہے آپ کے پاس, ورنہ آپ کو یہ لے جائیں گے عدالت میں؟ سلمان صاحب لے جائیں سر, آئی ایم ریڈی. عابد صاحب آپ لے جائیں ان کو کورٹ میں, ورنہ تو ثابت یہ لگے گا ایسے کہ یہ واقعی یار کامران شاید جی بھائی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. الزامات کہہ رہے ہیں یہ تو انڈین ایجنٹ ہے, پھر ان کو تو لگائیں گے. تو میری اجاز پیالہ صاحب سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ جو ان کے ملک نے لوٹے ہوئے نا پیسے, تو یہ بھی پھر واپس کریں, کیونکہ یہ بدنام زمانہ. یہ میں دیکھیں شاہد صاحب کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہے معاملہ. دیکھیں گورنمنٹ نے کوئی اپنے دروازے بند نہیں کیے, معاملات بات چیت ہوتی ہے. بالکل عابد بھائی ٹائم بڑا کم ہے, جاج چوئی صاحب کو بیچ میں لینا ہے. جاج صاحب معاملات سر بڑا ٹائم آپ کو میں نے دیا, یقین کریں آج صاحب شکوا کر رہے ہیں. کامران شاہد صاحب پی ایم ایل این جو ہے بند گلی میں داخل ہو چکی ہے, اب ان کے سامنے دیوار ہے, واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. جاج چوئی صاحب بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں, یہ پاگل ہو چکے ہیں, پاگل. ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا. صرف 1983 میں نواز شریف پیسے دے کر وزیر بنا تھا, اس وقت سے لے کر آج تک
कहाँ से इतनी दौलत कमाई है, कितने पैसे इसने कमाए हैं, जायज या नाजायज, उस पे टैक्स दिया है कि नहीं दिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि टैक्स दिया कि नहीं दिया, ये बता दें, और ये किस रास्ते से मनी लॉन्ड्रिंग की, ये बता दें। देखो, बदतमीजी न करो, ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, वरना टांगा और पोचवान सब लोगों को पता है, टांगा और पोचवान सब लोगों को पता है। अपना ख्याल रखिएगा जनाब, वक्त खत्म हो गया।